السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ وقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم بزرگان دین سے وابستگی اور ان کے تعلیمات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے 8 مبارک کتابوں کا مجموعہ ہشت بہشت کتاب میں سے پہلی کتاب انیس الارواح سے استفادے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مبارک ملفوظات حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان فرمودہ ہیں، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس کی ہم 19 مجلسیں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب 20ویں مجلس بلکہ 20ویں اور 21ویں مجلس اس ایک درس میں ہم استفادہ کریں گے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سخن در مومن افتادے بود، کہ 20ویں مجلس مومن سے متعلق بیان ہوئی۔ بر لفظ مبارک راند کے مومن کسی است کہ سے چیز را دوست دارد: اول درویشی را، دوم نماز را، سوم مرگ را۔ پس ہر کے این سے چیز را دوست دارد، خدای تعالی او را دوست دارد، وہ فرشتگان دوست دارند، وہ مکافات او بہشت باشد۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ مومن کسی است کے سے چیز را دوست دارد، کہ مومن وہ ہے جو 3 چیزوں کو دوست رکھے، یعنی 3 چیزوں کو پسند کرے۔ اول درویشی، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے درویشی ہے۔ دوم نماز را، دوسری نماز کو، وسوم مرگ را، اور تیسرا موت کو وہ پسند کرے۔ ان 3 چیزوں کو دوست رکھے وہ مومن ہوتا ہے۔ پس ہر کے ان سے چیز را دوست دارد، پس ہر وہ جو ان 3 چیزوں سے کو دوست رکھے، ان 3 چیزوں کو پسند فرمائے، خدائے تعالی او را دوست دارد، مولا تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کو دوست رکھتا ہے۔ وہ فرشتگان دوست دارند، اور فرشتے بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، فرشتے بھی اس بندے کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ مکافات او بہشت باشد، اور اس کے اعمال کا، اس کے اس عمل کا بدلہ بہشت باشد، جنت ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں حضور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ الرضوان نے
مومن کی پہچان اور مومن کی شان بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جو درویشی کو پسند کرے، دوست رکھے۔ اب یہ لفظ درویشی کی دو تلفظ بزرگوں نے بیان فرمائے، ایک درویشی اور ایک درویشی۔ فرمایا گیا کہ درویشی چونکہ در کہتے ہیں موتی کو، اور جو موتی کو تلاش کرے، جو موتی کی طلب کرے، اس کو درویش کہا جاتا ہے۔ اور درویش وہ جو کسی کے در پہ پڑا رہے، کسی کے در کا طالب بن جائے، اس کو درویش کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بزرگوں نے دونوں باتوں کو درست قرار دیا، دونوں تلفظ کو، کہ چونکہ جو درویش ہوتا ہے، جو کسی کے در سے نسبت رکھتا ہے، مولا تعالیٰ کے جو در پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کا جو طالب ہو جاتا ہے، بس اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشنودی ہوتی ہے، وہ جو در پہ پڑا رہتا ہے وہ درویش کہلاتا ہے۔ اور چونکہ اس کو درویش کہنا بھی اس وجہ سے درست ہے، چونکہ وہ موتی کی طرح بلکہ موتیوں سے بھی قیمتی شے یعنی اللہ کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو درویشی کو پسند کرے، یعنی کسی ایک کے در پہ ہو جائے اور اللہ کے در پہ پڑا رہ جائے، دنیا کو محض اپنی گزر بسر کے لیے استعمال کرے، اہل و عیال کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کرے، باقی تو بس اس کا پیش نظر مولا تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہو۔ دوم نماز را، اور مومن صحیح معنی میں مومن تو وہ ہے جو نماز کو دوست رکھتا ہو، جو نماز کو بڑی پسند کرتا ہو۔ کیوں نہ پسند کرے؟ بس دو ہی احادیث ہم یہاں عرض کر کے دیتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ معراج کہتے ہیں عروج سے ہے، بلندی پانے کو کہتے ہیں، اور حبیب پاک علیہ السلام نے مومن کی معراج یعنی مومن کا عروج، مومن کی ترقی، مومن کی بلندی، مومن کے اللہ کے حضور رفعتیں، اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت نماز کو قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی بلندی بھی چاہتا ہے، قدر و منزلت بھی چاہتا ہے، اللہ کے حضور مقام اور مرتبہ بھی چاہتا ہے، تو پھر وہ یقیناً نماز سے محبت کرنے والا ہوگا، نماز کو ادا کرنے والا، وقت پر پڑھنے والا، بلکہ فرائض کے علاوہ، واجبات اور سنن کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز کو جو ترک کرے، نماز کو جو غیر اہم جانے، نماز کی بے ادبی کرے، بے حرمتی کرے، نماز کے معاملے میں سستی کرے، وہ یقیناً مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن تو ترقی چاہنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور قدر و منزلت طلب کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی یہ قدر و منزلتیں نماز ہی سے ممکن ہے۔ اور دوسری بات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آپ دیکھیں ہم میں بعض حضرات ایسے پائے جاتے ہیں جو نماز کو، ارکان نماز کے ادا کرنے کو بڑا ہی حقیر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے منزلت میں، بڑی قدر و منزلت والا اور بڑی ہی حضوری میں رہنے والا سمجھتے اور باور کرواتے ہیں۔ ان کے لیے پہلے حدیث پاک کو آپ نے سن لی، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز ہی بلندی، نماز ہی قدر و منزلت کا سبب ہے۔ کوئی اگر اپنے آپ کو قدر و منزلت والا، کوئی اپنے آپ کو عروج اور بلندی والا سمجھتا ہے، یا کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، تو ہمیں اس سے پتا چل گیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نماز کتنی پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ کر پھر عروج کا، نماز پڑھ کر پھر بلندی کا، نماز پڑھ کر پھر قدر و منزلت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ دعویٰ صحیح سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ نماز دعویٰ تو کرتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ عروج اور بلندی کے ذریعہ تو آقا علیہ السلام نے نماز کو قرار دیا ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے
क्या क्या हर नमाज पढ़ने वाला बुलंदी कदर व मंजिलत पाने वाला हो सकता है? तो जवाब मिला नहीं। उसके लिए नमाज वाला होना और नमाज भी एक शर्त के साथ होना। वो शर्त क्या है? हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर सूफिया किराम ने दो हदीसों को बतौर शर्त के बयान फरमाई है। पहली हदीस पाक, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, दिल की हुजूरी के बगैर नमाज होती ही नहीं। अरकाने नमाज की अदाई कोई कर ले, क़याम, रुकू, सुजूद व क़ादा कर ले, अज़कार भी पढ़ ले, कुरान की तिलावत भी कर ले, रुकू और सुजूद की तस्बीहात भी पढ़ ले, लेकिन नमाज में उसका दिल हाजिर ना रहा, नमाज में उसकी तवज्जो ना रही, नमाज में खुशू और खुदू से महरूम रहा, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि ये तो बस उसके लिए एक्सरसाइज है, नमाज नहीं हो सकती। नमाज तो तब होगी जबकि वो जब तकबीर तहरीमा के साथ ही जिस रब की इबादत के लिए खड़ा है, उस रब के ख्याल, उस रब की हुजूरी में अपने खड़े रहने को तसव्वुर करे। और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो इरशाद फरमाया, जब लोगों ने पूछा क्या आपने रब के जलवे देखे, तो आप फरमाते हैं कि अली जब सजदे में सर देता है और अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ता है, तो जब जिस रब की तस्बीह बयान कर रहा हो उस रब के जलवे नहीं देख लेता, अली सजदे से सर नहीं उठाता है। ये इरशाद मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। इससे मालूम क्या हुआ? मालूम यही हुआ कि एक तो नमाज में हुजूरी चाहिए, और हुजूरी कैसे? जब रब की इबादत कर रहे हो तो रब को देखने की सआदतें और बरकतें, जलवे देखने की बरकतें भी हासिल करे। और दूसरी जो शर्त सूफिया किराम ने बयान फरमाई है नमाज के हवाले से, इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बारगाहे खुदावंदी में भी हुजूरी का तसव्वुर रहे और बारगाहे रिसालत मआब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भी वारफ्तगी और वाबस्तगी बरकरार रहे। नमाज पढ़ रहे हो, क़याम है, लेकिन क़याम मुस्तफ़ा का कोई तसव्वुर नहीं, रुकू है कि रुकू मुस्तफ़ा का तसव्वुर ना हो, सुजूद हो और मुस्तफ़ा के सजदों का तसव्वुर ना हो, क़ादा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ादे का तसव्वुर ना हो, कुरान की तिलावत हो तो तिलावत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ना हो, रुकू और सजदों की तस्बीह पढ़े लेकिन आका की तस्बीह पढ़ने का कोई तसव्वुर ना हो, तो ऐसे तसव्वुर के बगैर वाली नमाज से भी कुछ नहीं हासिल होगा। हुजूर ने फरमाया सल्लू, नमाज ऐसे पढ़ो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो, यानी नमाज ऐसे हो कि तसव्वुर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों के साथ होगी तो फिर वो नमाज होगी, ऐसी नमाज। वगरना नमाज पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किसी का अगर बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम में हुजूरी का तसव्वुर ना हो और अरकाने नमाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल ना हो, तो फिर वो नमाज कैसे नमाज होगी? तो दो बड़ी शर्तें जो सूफिया किराम ने बयान फरमाई हैं, पहली तो ये है कि बारगाह खुदावंदी में हुजूरी का तसव्वुर हो, और दूसरा बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ख्याल, राते रिसालत मआब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ख्याल और तसव्वुर साथ रहे। ऐसी नमाज भी नमाज होगी और यही नमाज उरूज और बुलंदी वाली होगी, यही नमाज कद्र और मंजिलत वाली होगी। इन बातों से जो चंद फायदे हमको हासिल हुए, पहले हम उसका इज़हार कर लेते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो ये कि नमाज के जो मुनकिर हैं वो हरगिज कोई कद्र और मंजिलत उनको हासिल नहीं होती, और हर नमाज पढ़ने वाले को भी कद्र और मंजिलत नहीं हासिल होती। नमाज वो नमाज होगी जो कद्र और मंजिलत देने वाली नमाज वो है जो बारगाह खुदावंदी में भी हाजिरी का तसव्वुर दे और ज़ाते रिसालत मआब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ख्याल उसको साथ रहे। ऐसी नमाज भी नमाज होगी जो बंदे को उरूज और बुलंदी की तरफ ले जाएगी। सुवम मरगरा, और तीसरा दरवेश की तीसरी बात ये कि वो मौत को पसंद करता है। क्यों ना पसंद करे? मौत दुनियादारों के लिए, दुनिया की मोहब्बत दिल में बसाने वालों के लिए
دنیا کی خواہش اور طلب رکھنے والوں کے لیے، یقیناً موت آنے والوں کے لیے، دنیا کی خواہش اور طلب رکھنے والوں کے لیے یقیناً موت ناپسندیدہ چیز سے ہو سکتی ہے، تکلیف دہ اور ناگوار سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رسائی، اللہ اور اس کے رسول کی حضور میں حاضری کا خیال رکھنے والوں کے لیے موت تو ایک بہانہ ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربتیں حاصل کرنے کا۔ اسی لیے فرمایا، کہا گیا کہ الموت جسر المؤمن، کہ موت کیا ہے؟ مومن کے لیے پل ہے۔ الموت جسر، کہ موت ایک پل ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ پل زندگی ختم کر کے موت جب آتی ہے تو موت ایک پل ہے جو کیا کرتا ہے؟ اس عالم سے بندے کو لے کر چلتا ہے اور اللہ کی رحمتوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی قربت چاہتے ہوں، حبیب پاک علیہ السلام کی سنگت اور قربتیں چاہتے ہوں، ان کے لیے موت ناگوار شے نہیں ہوتی، ان کے لیے موت تو پسندیدہ شے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضور خواجہ عثمان ہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں مومن تو وہ ہے کہ جو درویشی کو پسند کرے، مالداری کو پسند نہیں۔ مالداری وہ مل جائے، اللہ نے صاحب ثروت کر دیا، اس پر اس کا شکر ادا کرے، لیکن عاجزی سادگی کو پسند رکھے، دوسری نماز اور تیسری موت کو پسند کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک موت نہیں آتی، بندہ محبوب سے دوری میں دنیا کی آلائشوں میں پڑا رہ کر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کے یہ کاروبار سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، دنیا کی آلائشوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کی دوری سے فراغت پا کر اللہ اور اس کے رسول کی قربتوں اور منزلتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عاشق صادق کہتا ہے کہ دید ہوگی قبر میں ان کے جمال پاک کی۔ آپ دیکھیں کہ موت ہم عاشقوں کو پسند ہوتی ہے تو کیوں پسند ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ دید ہوگی قبر میں ان کے جمال پاک کی، موت بھی ہم عاشقوں کو اس لیے منظور ہے، موت بھی ہم عاشقوں کو اس لیے منظور ہے۔ آگے حضرت خواجہ عثمان ہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پس ہر کہیں سے چیز را دوست دارد، کہ جو کوئی ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے تو اب اس کا اجر کیا ہے؟ خدائے تعالی پورا دوست دارد، کہ ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور اللہ جب محبت فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سنیں، صحیح حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پہلے جبریل امین کو بلا کر حکم فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، اور آسمان میں اعلان کر دو۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں تو اہل آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جبریل امین زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اہل زمین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کہ لوگوں کا اہل اللہ کی طرف کھینچے چلے آنا، اہل اللہ کی پاس حاضری دینا اور ان کے پاس جمع ہونا، یہ ان اہل اللہ کے بلانے پر نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے جبریل امین کے ذریعے ہوئے اعلان کی برکت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل خود بخود اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو ان تین چیزوں سے محبت کرے، وہ فرشتگان دوست دارن، بلکہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے حدیث قدسی ابھی ہم نے عرض کی کہ اللہ پہ محبت کرتا ہے، پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل اہل آسمان کو اعلان کرتے ہیں، اہل آسمان سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ مکافات او بہشت باشد، اور پھر اس کے اعمال کا اجر کیا ہوگا؟ صرف جنت ہوگی۔ اللہ رب العزت جنت میں اس کو داخل فرمائے گا۔ آنگاہ فرمود کے درویشان را خدا تعالی دوست دارت، وہ مومنان خود دوستان خدائے عز و جل ان۔ بڑی کمال کی بات بیان فرمائی حضرت خواجہ عثمان ہروردی علیہ رحمان، ارشاد فرماتے ہیں کہ درویش جو کسی در پہ پڑا رہتا ہو، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، وہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو پسند فرماتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے،
لیکن جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے نا، جس کے اندر درویشی کی بھی صفت ہوتی ہے، جو نمازوں کا پرہیزگار پابند بھی ہوتا ہے، موت کو پسند بھی کرتا ہے، صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول جیسا مومن دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے مومن ہوتا ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سچا پکا یہ جو مومن ہوتا ہے، جس کے اندر یہ تینوں صفتیں پائی جائے، درویشی کو پسند کرے، جو نماز کو پسند کرے، اور جو موت کو پسند کرے، ایسے جو مومن ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خود دوستان خدائے عز و جل اند، صرف درویش اللہ کو پسند کرتا، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سچا اور پکا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اب وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ شان سچے اور پکے مومن کی ہوتی ہے۔ ہم کہلانے کو تو مومن کہلا لیتے ہیں، نام مومنوں کی طرح، مومن گھر میں پیدا ہو گئے، لباس مومنوں کی مسلمانوں کی طرح، رہن سہن مسلمانوں کی طرح بظاہر تو کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جب ہم مومن ہو جائیں گے تو پھر ہماری شان کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ آن گا فرمود انس بن مالک رضی اللہ عنہ گفت ہر کے 6000 درم دارت او تونگر اس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان فرما رہے اور فرماتے ہیں کہ جو کوئی 80,000 درم جس کے پاس ہو، او تونگر اس، آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی تونگر یعنی مالدار، پیسے والا، صاحب ثروت، دولت مند کہلاتا ہے۔ کون؟ جس کے پاس 80,000 درم ہو جائیں۔ وہ ہر کے عظیم کمتر دارت درویش است، اور جس کے پاس اس سے کم ہو یعنی 80,000 سے کم رقم ہو تو اس کو درویش کہا جا سکتا ہے، وہ درویش ہے۔ وہ ہر کے عظیم ہیچ ندارت شب و روز شکر کنت منزلت او بمنزل ایوب علیہ السلام است، وہ میراث ایوب پیغمبر علیہ السلام یابت۔ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 80,000 دینار ہیں وہ تونگر، اس سے کم اگر ہے تو درویش، اور ہر کے عظیم ہیچ ندارت، اور کوئی ایسا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی رقم نہیں ہے، بس توکل ہے اللہ، زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب یہ لوگوں پر بوجھ بننے والی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو محبت الہی کا ایسا جام نصیب ہو گیا کہ اب وہ ذکر الہی، عبادت الہی، یاد الہی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے کمانے جمانے کا موقع ہی خیال ہی نہ رہا۔ تو ایسے شخص کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، وگرنہ ان لوگوں کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی جن کو اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت بھی دی، کمانے کے لیے ذمہ دار بھی بنایا، لیکن وہ بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے۔ یہ بات ان کی نہیں ہو رہی ہے۔ جب وہ فارغ ہیں اللہ کی عبادت سے تو پھر حکم خداوندی کے مطابق کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب کیا کریں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جائیں، عبادتوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کریں کہ وَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جائیں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، اور یہاں جس کی شان بیان ہو رہی ہے وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا خیال بھی جن کو نہیں رہتا، ذکر الہی، یاد الہی، محبت الہی میں اتنے سرگردہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ صبح و شام بس اللہ ہی کا خیال ان کو رہتا ہے، کسی اور بات کا خیال ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ پیسے کمائیں اور اس کو جمائیں اور اپنی جان پر خرچ کریں، بس اللہ ہی کی محبت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور وہ روز کیسے ہوتے ہیں؟ شب و روز شکر کنت۔ ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ پھر جب اللہ کی محبت پہ سرگردہ رہتا ہے تو پھر شکوا کرنے والا نہیں ہوتا، شکر کرنے والا ہوتا ہے، گلا کرنے والا نہیں ہوتا، احسان ماننے والا ہوتا ہے، اپنی قسمت کو کوسنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے والا، سجدے شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کی شان کیا ہے کہ منزلت او، اس کا مقام بمنزل ایوب علیہ السلام است، کہ اس کا مقام ایوب علیہ السلام کے درجے میں ہوگا۔
یعنی روز قیامت اللہ رب العزت حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا پڑوس اس کو عطا فرمائے گا، وہ میراث ایوب پیغمبر علیہ السلام یابد، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی میراث پائے گا۔ کیا مطلب؟ ناظرین کرام، بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ حبیب پاک علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یعنی اہل اللہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ان کا وارث بنا کر درجہ ولایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ کمال ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت میں سرگردہ رہتا ہے اور کچھ نہ ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، تو وہ ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر یعنی وہ وارث پیغمبر ایوب علیہ السلام کہلاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا اور خلافت ایوبی کا حامل وہ کہلاتا ہے۔ آمدہ فرمود کہ شنیدم از زبان خواجہ مودود چشتی قدس سرہ کہ اقتالہ در سہ گرو بنظر رحمت بن گردت وہ عام گرو زیر عرصائے عرش باشند۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ مودود چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ مولا تعالیٰ 3 جماعتوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور وہ جماعتیں، وہ گروہ سائے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گی روز قیامت، جبکہ سب افراتفری کے عالم میں ہوں گے، جبکہ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، مگر یہ 3 طبقے سے تعلق رکھنے والے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اول گروہی کے بر چشم پیوست آب دارد۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ ہوگا کہ جس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، یعنی جس کو رونے کی لذت اور کیفیت حاصل ہوگی۔ ودوم زنے کے شوہر ازوے خوشنود باشد، اور دوسری ایسی عورت جس سے اس کا شوہر خوش رہے، جو اپنے شوہر کو راضی رکھے، جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ سوم کسی کے درویشان و درماندگان و مسکینان را تعام دہد، اور تیسری وہ لوگ جو درویشوں کو اور درماندگان جو سڑکوں پر راستوں پر پڑے ہوئے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور مسکینوں کو کھانا دے، ان کے لیے کھانے کے انتظام کرے۔ یہ 3 طبقوں میں سے کسی ایک طبقے کے ساتھ یہ تعلق ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف روز قیامت رحمت کی نظر فرمائے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ فرمود ہر کے ہمسائے را بیازار او ملعون است، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس سے اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ بیزار ہوتا ہو، فرماتے ہیں کہ ملعون است، وہ ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وہ ہر کے اہل بیت رسول اللہ دشمن دارت، اور وہ جو کوئی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے بغض رکھتا ہو، فرماتے ہیں کہ منافق است، کہ وہ تو منافق ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہو تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ایک ولی نے فرمایا ہے کہ وہ ملعون ہے، یعنی ایسا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بھلا جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اس کا دنیا اور آخرت میں کہاں خیر ہو سکتا ہے؟ خیر تو رحمت سے ہوتا ہے، لعنت سے نہیں ہوتا۔ لعنت تو رحمت کا ضد ہوتی ہے، لعنت تو رحمت کی ضد، لعنت کا اپوزٹ ہوا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کے طلبگار بننا ہے، لعنت اس پر کام پر ہوتی ہے اللہ کی ان کاموں سے بچنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے گھر والوں سے بغض اور عداوت رکھے، دشمنی رکھے، آپ نے فرمایا وہ تو منافق ہوتا ہے۔ اب اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ کہ ان سے محبت کرنے کا حکم کیا ہے اور ان کی شان اور منزلت کیا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے تو منافق کا درجہ کیا ہے؟
اور ان سے محبت رکھنے والوں کے مراتب کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم کہنے اور سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ پھر مجلس کا اختتام ہوگا، یعنی 20ویں مجلس کا یہ پارٹ 1 ہے۔ ہم یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آنے والے ہمارے جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں 20ویں مجلسی کے تسلسل میں ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، چونکہ ماہ محرم کی بھی آمد ہے، ذکر اہل بیت کے اطہار کرنے کی سعادتیں اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے تعلیمات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور حسب توفیق عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادتیں نصیب فرمائے بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔